کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. 1999 کے ورلڈ کپ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والے میچ کے فکس ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، لیکن کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. پاکستان کی حکومت نے 2001 میں جسٹس بھنڈاری کی صدارت میں ایک کمیشن قائم کیا، لیکن کمیشن کے سامنے گواہوں کے ذریعے جو لوگ پیش ہوئے ان کے بیانات کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے پیش کیا اس حوالے سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا تھا. لیکن بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان ہونے والے میچ کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ تھا جن کا ان گواہوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان گواہوں میں سے کسی ایک کو اس اہم ترین واقعے کا پتہ ہی نہیں تھا جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ ہونے کی صورت میں نکلا تھا. جتنے کمپلین کر رہے تھے، جو باتیں کر رہے تھے، وہ بہت سی اور باتیں کر رہے تھے جو کرکٹ سے ریلیٹڈ تھیں، جو میچ سے ریلیٹڈ تھیں، لیکن وہ اس میں ثبوت کوئی نہیں تھا. میں کہہ رہا تھا کہ اس کو ایسے میچ کھیلنا چاہیے تھا، میں کہہ رہا تھا فیلڈنگ ایسے کرنی چاہیے تھی، میں کہہ رہا تھا پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے تھی یا پہلے فیلڈنگ کرنی چاہیے تھی. جناب اس وقت یہ ہوا اڑ گئی تھی، جناب اس وقت یہ بات نکلی تھی کہ یہ میچ فکس ہے. اب یہ تو کوئی ثبوت نہ ہوا کہ یہ میچ فکس ہے، لیکن اس وقت میں ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جس پہ کسی کی نظر نہیں تھی، اور اسی وجہ سے بھنڈاری کمیشن کے سامنے بھی وہ چیز نہیں آ سکی. اگر بھنڈاری کمیشن کے سامنے وہ چیز آ جاتی تو صورتحال بالکل مختلف ہو جاتی. اب وہ چیز میں بعد میں بتاؤں گا. پہلے یہ بتاتا ہوں کہ بھنڈاری کمیشن کے سامنے جو لوگ پیش ہوئے تھے، جو گواہ پیش ہوئے تھے، ان کی کیٹیگریز بنی تھی. فرسٹ کیٹیگری، سیکنڈ کیٹیگری، تھرڈ کیٹیگری. گواہوں کو بلایا گیا جنہوں نے کہا تھا کہ میچ فکس ہے، بنگلہ دیش پاکستان کا 1999 کے ورلڈ کپ کا میچ فکس ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ میچ فکس ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ثبوت تو دینا پڑے گا نا، کوئی نہ کوئی ایویڈنس تو پیش کرنا پڑے گا نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کے کہنے پہ کمیشن فیصلہ کر دے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں جی یہ میچ فکس ہوا تھا. میچ فکس کیسے ہوا تھا؟ پھر کیا بات کرتے؟ تو وہ واقعہ جس کو میں بہت اہم ڈیولپمنٹ کہتا ہوں وہ کسی نے نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہوا تھا. اب جب اگست 2001 میں جسٹس کرامت نذیر بھنڈاری کی سربراہی میں کمیشن بنایا گیا تھا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان ہونے والا 1999 کا میچ فکس ہے. اس کمیشن کے ساتھ عبدالقادر مرحوم بھی جڑے تھے جو ٹیکنیکل ایڈوائزر کے طور پر اس کمیشن کے ساتھ جڑے تھے. اور اس میں کہا گیا تھا کہ جس کے پاس کچھ بھی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے میچ فکسنگ کے حوالے سے وہ کمیشن کے سامنے پیش کرے. پہلے تو ان لوگوں کو فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ کیٹیگری میں رکھا گیا، ان کو وٹنس کہتے ہیں، گواہان کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھنڈاری کمیشن نے باقاعدہ مختلف اخباروں کے ذریعے لوگوں کو کہا کہ اگر آپ کے پاس ان میچ کے بارے میں کچھ چیز ہے تو آپ پیش کر سکتے ہیں. بہت بڑے بڑے جو اخبار تھے پاکستان کے اس میں یہ اشتہار چھپا تھا کمیشن کا، بھنڈاری کمیشن کا، لیکن صرف 3 لوگ پیش ہوئے تھے. اس کے علاوہ کمیشن نے 17 ریلیونٹ جو لوگ ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں، ان کے بیانات کو ایگزامن کیا تھا. کمیشن نے ICC انٹرنیشنل کرکٹ کنٹرول کا ایک یونٹ ہوتا ہے اینٹی کرپشن یونٹ. وہ تقریباً جتنے بھی بورڈ ہیں نا کرکٹ کے دنیا میں ان میں اینٹی کرپشن یونٹ ہوتا ہے. اینٹی کرپشن یونٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ میچ فکسنگ پریورٹی میں نمبر 1 ہے کہ میچ فکسنگ پہ نظر رکھنی ہے. تو کمیشن نے ICC کو اور ICC کے اینٹی کرپشن یونٹ کو یہ کہا تھا، ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ نے مدد کرنی ہے، کمیشن کو اسسٹ کرنا ہے تو آپ اسسٹ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ آفر بھی دی تھی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں پاکستان نہیں آ سکتے تو ہم لندن میں لوکل کمیشن بنا دیں گے، یا آپ کے بیانات ایفیڈیوٹ کی شکل میں ہمیں آپ بھیج دیں. پہلے تو ICC کے جو اینٹی کرپشن یونٹ کے سربراہ تھے لارڈ کونڈن کا بہت نام رہا ہے، شاید پاکستان میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہو. ICC کے اینٹی کرپشن یونٹ کا جو سربراہ تھے لارڈ کونڈن، بڑا نام رہا ہے. جہاں جہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے، جن ممالک میں کھیلی جاتی ہے، بہت نام رہا ہے اس کا. ان سے کہا گیا خصوصی طور پر کہ جناب ہماری مدد
ہماری مدد کیجیے۔ بعد میں میٹنگ کا وینیو پاکستان سے چینج کر کے شارجہ میں رکھ دیا گیا کہ تاکہ سہولت ہو جائے آئی سی سی کو، آئی سی سی کے اینٹی کرپشن یونٹ کو، کہ اگر انہوں نے کمیشن کی مدد کرنی ہے یا کمیشن کی جو ہیئرنگ چلنی ہے اس میں شامل ہونا ہے تو پھر شارجہ میں آ جائیں۔ پہلے تو یہ ہوا کہ آئی سی سی کے اینٹی کرپشن یونٹ کے سربراہ تھے لارڈ کانڈن، وہ بیماری کی وجہ سے، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ نہیں آئے، اور ان کی جگہ پہ ایک ٹیکنیکل سینئر انویسٹیگیٹر ایلن پیکاک نے کمیشن کے سامنے 3 نومبر 2001 میں ملاقات کی۔ ایلن پیکاک نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کمیشن کو ریلیونٹ مٹیریل ریکارڈ بھیج دیں گے۔ اس کے علاوہ بھنڈاری کمیشن نے ساؤتھ افریقہ کے کرکٹ بورڈ کے سربراہ، اس وقت کے سربراہ ڈاکٹر علی بچر کو کمیشن کی مدد کے لیے بلایا، کیونکہ یہ بات بہت اہم ہو جاتی ہے کہ ساؤتھ افریقہ کرکٹ بورڈ کے اس وقت کے جو صدر تھے ڈاکٹر علی بچر نے سب سے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والا میچ فکس تھا۔ یہ ساؤتھ افریقہ کے کرکٹ بورڈ کے صدر جو تھے، اس وقت سربراہ تھے ڈاکٹر علی بچر، انہوں نے کہا تھا۔ تو کمیشن نے کہا کہ انہوں نے سب سے پہلے بات تو انہوں نے کی تھی، تو چلو ان کو بھی بلا لیتے ہیں، مدد کے لیے بلا لیتے ہیں۔ لیکن ساؤتھ افریقہ کرکٹ بورڈ کے صدر ڈاکٹر علی بچر، نہ ہی ساؤتھ افریقہ کرکٹ بورڈ کا کوئی اور عہدیدار، کوئی اہم، کوئی بھی نہیں آیا۔ کہتے رہے کہ ہم آئیں گے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ گواہوں کی فہرست میں پاکستان کے سابق کھلاڑی، ایک جو فرسٹ کیٹیگری تھی، ان کھلاڑیوں میں ماجد خان تھے، سرفراز نواز تھے اور سلیم پرویز شامل تھے۔ اس کے علاوہ ایک صحافی تھی فرشتہ ایک گیٹی، وہ بھی شامل تھی فرسٹ کیٹیگری کے گواہوں میں۔ اس کے علاوہ کمیشن کے گواہوں کی لسٹ میں وہ کھلاڑی بھی شامل تھے جو اس چیز کا دفاع کر رہے تھے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ فکس نہیں تھا۔ اس میں سعید انور تھے جو مینیجر تھے اس وقت، انضمام الحق تھے، وقار یونس تھے، معین خان تھے اور وسیم اکرم شامل تھے۔ اس کے علاوہ تیسری کیٹیگری کے گواہوں میں اس وقت کے لندن میں پاکستان کے ہائی کمشنر ریاض سمیع تھے، پی سی بی کے اس وقت کے سربراہ خالد محمود تھے اور جاوید میاں داد تھے۔ اس کے علاوہ کمیشن نے صحافیوں کے بیانات بھی لیے تھے، جن میں احمد شاہ بخاری تھے، زاہد محمود تھے اور عبدالوحید شامل تھے۔ یہ وہ صحافی تھے جنہوں نے 1999 کا ورلڈ کپ کور کیا تھا، جرنلسٹ کے طور پہ، صحافی کے طور پہ۔ اس کے علاوہ پاکستانی کھلاڑی عامر سہیل نے بھی گواہ کے طور پر پیش ہوئے تھے۔ سرفراز نوار اور ماجد خان نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش کے مقابلے میں کافی مضبوط رہی ہے۔ سرفراز اور ماجد خان کے بقول کپتان وسیم اکرم نے پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کر کے اس میچ کو مشکوک کر دیا تھا۔ ان کے مطابق کہ میچ کے پہلے دن، میچ سے ایک دن پہلے بارش ہوئی تھی، اس لیے پچ اور ایٹماسفیئر کو دیکھتے ہوئے پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے تھی، نہ کہ فیلڈنگ۔ لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان وسیم اکرم نے فیصلہ کیا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم پہلے فیلڈنگ کرے گی۔ اس کے علاوہ ماجد خان اور سرفراز نواز نے کہا تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کسی بھی ٹارگٹ کو چیز کرنے میں کمزور رہی ہے، اس لیے اگر آپ پہلے فیلڈنگ کریں گے اور بیٹنگ بعد میں کریں گے تو آپ کے سامنے ٹارگٹ ہوگا جس کو آپ نے چیز کرنا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم اس معاملے میں کمزور ہے۔ اب کمیشن کے سامنے وہ کھلاڑی جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی تھے، جو اس بات کا دفاع کر رہے تھے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والا میچ فکس نہیں تھا، ان کے مطابق ان کے بیانات، جو کمیشن میں بیانات ان کے ریکارڈ ہوئے، اس بیانات کے مطابق کہ پاکستان سپر 6 میں پہنچ چکا ہوا تھا، اس لیے بنگلہ دیش کے ساتھ میچ کھیلتے ہوئے پہلے فیلڈنگ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان یہ تجربہ کرنا چاہتا تھا کہ کسی ٹارگٹ کو چیز کرنے میں اگر ہماری کوئی کمزوریاں ہیں تو اس کمزوریوں سے ہم نپٹ سکیں۔ سپر 6 میں تو ہم پہنچ چکے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو بھی جاتا ہے تو سپر 6 میں جانے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ برطانیہ پاکستان کے اس وقت کے ہائی کمشنر ریاض سمیع صاحب
کے بارے میں سرفراز نواز نے کمیشن کو بتایا تھا کہ ریاض سمیع صاحب جس دن یہ میچ ہو رہا تھا اس دن وہ گراؤنڈ میں تھے اور ریاض سمیع صاحب کے کانوں میں بات پڑ چکی ہوئی تھی کہ میچ فکس ہے. لیکن جب ریاض سمیع صاحب کو کمیشن نے بلایا تو کمیشن نے کہا کہ میں گراؤنڈ میں ضرور تھا لیکن یہ نہیں تھا کہ میرے کانوں میں بات پڑ چکی ہوئی تھی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ فکس ہے. اسی طرح سے جو صحافی تھے جنہوں نے ورلڈ کپ 1999 کا کور کیا تھا، عبدالوحید خان اور فرشتہ گیٹی اور زید محمود، انہوں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا میچ فکس ہونے کے بارے میں. وہ ایک ایسی بات، ایسی معلومات یا ایسا ریکارڈ جس سے میچ فکسنگ ثابت ہو سکے، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی. کمیشن کے سامنے ایک اور بڑی امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ کمیشن کو، بھنڈاری کمیشن کو انونیمس لیٹر ایک موصول ہوا تھا جس میں انونیمس لیٹر کا جو آتھر تھا، جس نے وہ لیٹر لکھا تھا، وہ خط لکھا تھا، اس نے اپنے خط میں لکھا تھا، یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اس وقت کے جو پی سی بی کے سربراہ تھے خالد محمود، اس کو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو فون کرتے ہوئے سنا. اور ٹیلی فون پہ نواز شریف صاحب کو خالد محمود کیا کہہ رہے تھے؟ وہ خالد محمود صاحب نواز شریف صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب پاکستان کرکٹ بورڈ کو سیلف فائنینسنگ پہ زیادہ زور دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ حکومت کی طرف دیکھ کے تو حکومت سے مانگے، حکومت کے پاس ہیں نہیں ہیں، وہ مسئلہ آیا تھا، حکومت کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، تو سیلف فائنینسنگ کریں. اس کے بعد اسی خط میں تھا، جو خط کا آتھر تھا، انونیمس خط، جس کا یہ نہیں پتہ تھا کہ کہاں سے آیا، اور خط کا جو آتھر تھا، خط لکھنے والا تھا، کیونکہ خط میں ایسی باتیں تھیں جس کو کمیشن نے بہتر سمجھا کہ اس کو کنسیڈر کر لیا جائے، ان چیزوں کو دیکھ جھان بین کر لی جائے، بعد میں ریکارڈ منگوا لیں گے. تو اس میں یہ دعویٰ تھا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے میچ کے فوراً بعد الفلا بینک میں جو اکاؤنٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا، اس میں $15 لاکھ ٹرانسفر ہوئے تھے میچ کے فوراً بعد. اس پر کمیشن نے چھان بین کے لیے ریکارڈ طلب کیا پی سی بی سے، پاکستان کرکٹ بورڈ سے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس وقت کے جو فائنانس مینیجر تھے مشتاق احمد، انہوں نے ریکارڈ پیش کر دیا کمیشن کے سامنے کہ پی سی بی کے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے اکاؤنٹ سے $15 لاکھ 7 جون 1999 کو الفلا بینک اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوئے تھے. کمیشن کے سامنے جو ریکارڈ پیش کیا گیا تھا اس میں 21 اگست 1998 سے 3 مارچ 1999 کے درمیان پی سی بی کے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک اکاؤنٹ سے جو پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے، وہ پیسے ٹرانس ورلڈ انٹرنیشنل ایک کمپنی تھی جس کی طرف سے ہوئے تھے. اب ٹرانس ورلڈ انٹرنیشنل کمپنی کون تھی؟ جس کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے کانٹریکٹ دیا تھا ٹیلی ویژن کوریج کا، کہ جہاں جہاں جس ٹورنامنٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کھیل رہی ہوگی، وہاں کے ٹیلی ویژن کوریج جو کانٹریکٹ ہے ٹیلی ویژن کوریج کا، وہ ٹرانس ورلڈ انٹرنیشنل کمپنی کو تھا. وہ ٹرانس ورلڈ انٹرنیشنل کمپنی کی طرف سے پیسے آئے تھے. ان تمام ریکارڈ کی چھان بین کے بعد کمیشن اس نتیجے پہ پہنچی کہ انونیمس لیٹر میں جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے میچ کے فوراً بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے الفلا بینک کا جو اکاؤنٹ تھا اس میں $15 لاکھ آئے تھے، وہ سارے غلط ثابت ہوئے. لیکن کمیشن نے تمام کے تمام الزامات مسترد کر دیے، کیونکہ الزامات کے حوالے سے کوئی ایک ثبوت بھی سامنے نہیں آ سکا تھا. لیکن ایک ایسا واقعہ جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، وہ ایک ایسا واقعہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی. اگر کسی کے پاس اس اہم ڈیولپمنٹ کا علم ہوتا تو کمیشن کے سامنے ضرور کہتا. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ تھی جس کو ہر کوئی بھول گیا. اب کمیشن کے سامنے کیا ہے؟ کمیشن کے سامنے جب تک وہ بات آپ لائیں گے نہیں تو کمیشن کیسے اس کو پروو کرے گا؟ کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس ہوتے ہیں کہ یہ کمپلینٹ ہوئی ہے، کمپلینٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا، ان دعووں پہ آپ نے پروو کرنا ہے، اس کا ریکارڈ کی چھان بین کرنی ہے. ایویڈنس ہے، ثبوت ہے، شواہد ہیں تو فیصلہ. اگر ایویڈنس بھی نہیں، ثبوت بھی نہیں، شواہد بھی نہیں، تو آپ جو مرضی کہتے رہیں کہ بھی جناب یہ سارے کے سارے میچ اس طرح کے تھے.
اب وہ کیا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی؟ وہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ جب پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ ہو رہا تھا 1999 میں، تو انگلینڈ میں میچ جو بیٹنگ ہوتی ہے وہ لیگل ہوتی ہے، وہاں پہ کمپنیز ہیں بڑی بڑی جہاں لیگل طریقے سے بیٹنگ ہوتی ہے۔ پاکستان انڈیا میں تو انلیگل ہے نا، بیٹنگ ہو ہی نہیں سکتی، سٹے بازی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن لندن میں باقاعدہ کمپنیز ہیں جن کو شاپس کہتے ہیں، کمپنیز کہتے ہیں، بک میکرز کی، اور بڑی بڑی کمپنیز ہیں، چھوٹی موٹی نہیں ہے، بڑی بڑی کمپنی۔ انہی بڑی بڑی کمپنی میں سے ایک ولیم ہل ایک کمپنی ہے۔ اس کمپنی کے کم از کم 400 کے قریب آؤٹ لیٹ ہیں کہ پورے برطانیہ میں۔ ان آؤٹ لیٹ میں جب یہ میچ چل رہا تھا، ان کے مختلف آؤٹ لیٹ میں سپلٹ فارم میں بیٹنگ ہو رہی تھی، سٹے بازی ہو رہی تھی بنگلہ دیش پہ۔ تو ولیم ہل بہت بڑی کمپنی ہے، بک میکر ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ کون سی سائٹ پہ زیادہ بیٹنگ ہو رہی ہے، جس کو ان یوزول کہا جاتا ہے، غیر معمولی کہا جاتا ہے، کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ پیٹرن کیوں سامنے آ رہا ہے۔ ایک دم سے جج کر لیتے ہو، کاروبار ہے، اربوں روپے کا کاروبار ہے، اگر وہ اس طرح سے جج نہ کریں تو پھر کاروبار کیا کریں گے وہ؟ تو انہوں نے دیکھا، نوٹس کیا ودن دی ولیم ہل کے سیٹ اپ میں، سسٹم میں یہ چیز نوٹس ہوئی کہ بنگلہ دیش کے اوپر سپلٹ بیٹنگ ہو رہی ہے۔ بنگلہ دیش کا ریٹ اس وقت، بنگلہ دیش کا بھاؤ 33 50 تھا۔ اب 33 50 کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ 100 پاؤنڈ لگائیں گے تو 50 کا اگر بھاؤ ہے تو 5000 پاؤنڈ آپ جیتیں گے۔ پاکستان کا بھاؤ ایون منی سے کم تھا۔ ایون منی سے کم کا مطلب ہے ہاف منی تھا۔ ہاف منی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 100 پاؤنڈ لگایا ہے تو جیت کی صورت میں آپ کو صرف 50 پاؤنڈ ملیں گے۔ بنگلہ دیش پہ لگایا 100 پاؤنڈ تو 5000 پاؤنڈ آپ کو جیت کے میں ملیں گے۔ تو بک میکر کہاں سے افورڈ کرے گا اگر سپلٹ فارم میں بیٹنگ ہے؟ سپلٹ فارم میں بیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ تقسیم شدہ بیٹنگ، تقسیم شدہ سٹے بازی۔ کوئی آیا اس نے 50 پاؤنڈ لگا دیے، کوئی آیا اس نے 100 پاؤنڈ لگا دیے، کوئی آیا اس نے 200 پاؤنڈ لگا دیے۔ اب یہ سپلٹ فارم میں بیٹنگ ہو رہی ہے، لیکن وہ ایک تجاوز کر جائے نا ایک لمٹ سے، تو بک میکر ہلنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اگر بنگلہ دیش جیت گیا تو اس معاملے میں تو ہمیں بہت بڑا ریٹرن دینا پڑ جائے گا۔ پاکستان اگر جیتتا ہے، فیورٹ تو پاکستان ہے، سب سے زیادہ پاکستان لگ رہا ہے۔ سب سے زیادہ لگنے کے باوجود پاکستان کی جیت کی صورت میں ولیم ہل کو نقصان نہیں ہو رہا تھا۔ ولیم ہل کو تو نقصان ہو رہا تھا اگر 20 25 50 لوگ اگر بنگلہ دیش کھیلتے ہیں، سپلٹ فارم میں سٹے بازی کرتے ہیں، تو ولیم ہل تو ہل جاتا، باقاعدہ اردو میں ہل جاتا۔ تو انہوں نے نوٹس کیا، انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ میچ فکس ہے، لیکن یہ سپلٹ فارم میں تقسیم شدہ جو سٹے بازی ہو رہی ہے مختلف آؤٹ لیٹس میں، 50 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ، یہ میچ فکس ہے۔ انہوں نے کہا یہ میچ فکس نہ ہوا تو سپلٹ فارم میں اس طرح سے بیٹنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ بیٹنگ آؤٹ سائڈر پہ کیسے ہوتی، سٹے بازی کا آؤٹ سائڈر پہ کیسے ہوتی ہے؟ فیورٹ لگ رہا ہے، پنٹر کی سائیکالوجی ہے، پوری دنیا کے پنٹر کی سائیکالوجی، فیورٹ پہ اس نے لگانا ہے، 20 پیسے ہے، 30 پیسے ہے، 40 پیسے ہے، ہاف منی ہے، ایون منی، انہیں لگانا ہی فیورٹ کو ہے۔ بہت کم ہوتا ہے جو آؤٹ سائڈر پہ بیٹ کرتے ہیں۔ اب آؤٹ سائڈر پہ بیٹ ہونا، آؤٹ سائڈر پہ سٹے بازی ہونا، وہ بھی ایک ہوتا ہے پوری دنیا میں جہاں لیگل بیٹنگ ہے، لیگل سٹے بازی ہے، وہاں ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک تعداد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ گھبراتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، آؤٹ سائڈر اتنا لگ گیا، چاہے وہ 20 ہوں لوگ یا 50 ہوں یا 100 لوگ ہوں، دوسری طرف چاہے 3000 بندے ہوں، لیکن بھاؤ کا اتنا فرق ہوتا ہے کہ بک میکر جو ہے نا اس نقصان میں جا سکتا ہے۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی جو کسی کمپلیننٹ نے کمیشن کے سامنے یہ بات لائی نہیں۔ وہ اگر یہ بات لے آتے تو جتنے بھی لندن کے بک میکر کمپنیز ہیں وہ اس بات کی پابند ہیں کہ اگر آئی سی سی ان سے تفصیلات مانگ لے کہ یہ فلانا میچ تھا، اس میچ میں بیٹنگ سٹے بازی کی تمام ڈیٹیل فراہم کرو، تو ہر چیز ریکارڈ پہ ہوتی ہے، انہوں نے فراہم کر دینی تھی۔ وہ پابند ہیں اس چیز کے
کہ جس میچ پہ ڈاؤٹ ہوگا اس میچ کے بارے میں ہونے والی سٹے بازی کی ڈیٹیل تفصیلات وہ آئی سی سی کو فراہم کر دیں. اگر یہ بات ہوتی, آئی سی سی کو ریکویسٹ کی جاتی کہ جناب یہ قانون کے مطابق لندن میں اس طرح کی سٹے بازی ہوئی ہے, آپ ڈیٹیل تو نکلوائیں, تو تفصیلات نکالیں کہ کون کس نے کس وقت میں کس آؤٹ لیٹ میں کتنے کی بیٹنگ کی سٹے بازی کی ہے, تو آپ کہیں نہ کسی نتیجے پہنچ سکتے تھے. لیکن یہ کسی کے پاس اس طرح کی انفارمیشن نہیں تھی. شور مچا رہے تھے, بڑے بڑے کھلاڑی تھے, سٹار کھلاڑی تھے, کرکٹ کے کھلاڑی تھے, جو ٹیسٹ کھیل چکے ہوئے تھے, ون ڈے کھیل چکے ہوئے تھے, بڑا نام تھا ان کا, صحافی تھے, بڑا نام تھا ان کا, لیکن کوئی بھی اس طرف نہیں گیا. اس بات پہ زیادہ زور رکھا کہ وہ کمزور ٹیم تھی بنگلہ دیش, پاکستان بڑی مضبوط ٹیم تھی, یا پھر یہ ہے کہ ایک دن پہلے بارش ہو گئی تھی اور ٹاس جیتنے کے باوجود وسیم اکرم صاحب پہلے بیٹنگ کر رہے تھے, پاکستان کا چیز کرنے کا ریکارڈ کمزور ہے, اور پھر ہمیں یہ بات سنائی دی گئی, ہم نے یہ بات سنی, کہیں یہ بات ہو رہی تھی کہ میچ فکس ہے. اب اس پہ تو کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, اس میں تو کوئی ثبوت بھی نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی شواہد نہیں ہے. یہ کون سی بات ہوئی؟ شواہد تو مل سکتے تھے. تمام کا تمام ریکارڈ ولیم ہل کا, کہ ولیم ہل کے آؤٹ لیٹ میں کس طرح کی بیٹنگ ہوئی ہے, کس وقت میں, ایک چیز کا ریکارڈ سامنے آیا تھا, اس سے آپ کسی نتیجے پہنچ سکتے تھے. جو بیٹنگ کرتا ہے, جو سٹے بازی کرتا ہے, اس کا ریفرنس موجود ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ پتہ چل جاتا کہ اتنی تعداد میں لوگ تھے جو 50 پاؤنڈ میں 100 پاؤنڈ میں بیٹنگ سٹے بازی کر رہے تھے, اس کی پوری تمام کی تمام تفصیلات سامنے آئی تھی, ٹیبل پر آ جاتی, اس کو پھر گیج کرنا بڑا آسان کام تھا. اب اس پہ گیج کرنا کہ جناب ایک دن پہلے بارش ہوئی تھی, تو بارش کے بعد تو یہ تھا کہ پہلے بیٹنگ بنتی تھی لیکن انہوں نے پہلے فیلڈنگ کی, اور جناب وہ کمزور ٹیم تھی, یہ بڑی تگڑی ٹیم تھی. جو دفاع میں آئے پاکستانی کھلاڑی, انہوں نے کہا کہ جناب ہم سپر 6 میں پہنچ چکے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم نے تجربہ کیا تھا کہ پاکستان ٹارگٹ کو چیز کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, پہلے فیلڈنگ کرنے سے کیا ہوگا, بعد میں بیٹنگ کرنے سے کیا ہوگا. اس طرح کی باتیں ہو رہتی. پھر انونیمس جو لیٹر تھا جو کمیشن کو گیا تھا, اس میں کہا گیا کہ $15 لاکھ اسی دن الفلا بینک میں, پاکستان کرکٹ بورڈ کے الفلا بینک کا جو اکاؤنٹ تھا اس میں ٹرانسفر ہوئے. جب ریکارڈ منگوایا گیا تو وہ ٹرانس ورلڈ انٹرنیشنل کمپنی نے کیے تھے, جن کا ٹیلی ویژن کوریج کا کانٹریکٹ تھا پاکستان کرکٹ بورڈ سے. اس اسٹینڈرڈ چارٹر سے وہ الفلا بینک آئے تھے. اسٹینڈرڈ چارٹر میں مسلم پاکستان کرکٹ بورڈ کا اکاؤنٹ تھا, الفلا بینک میں بھی اکاؤنٹ تھا. اب وہ بات بھی کہیں نہیں ثابت ہوئی. یہ بات جو ثابت ہو سکتی تھی, یہ ولیم ہل کے سپلٹ بیٹنگ, ولیم ہل کے مختلف آؤٹ لیٹس میں مختلف جو بیٹنگ شاپس تھیں, وہاں پہ جو بیٹنگ ہوئی تھی سپلٹ, وہاں پہ بنگلہ دیش پہ, اس سے بہت کچھ نکل سکتا تھا. لیکن بہرحال ایسے مواقع گنوانا, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ایسے موقعوں کو گنوانا کیا کہتے ہیں, کہ آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کا پتہ ہوتا تو آج صورتحال کچھ اور ہوتی. اس کا پتہ ہوتا تو کمیشن, بھنڈاری کمیشن کی فائنڈنگ جو آئی ہیں یہ نہ آتی, کچھ اور ہوتی. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.